امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو بحث نقل کیا سیر الکبیر کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس طرح کا حملہ کرنا عمومی طور پر جہاد کی ترتیب اور مقاصد جہاد کے خلاف ہے، اور قرآن مجید میں بھی جو ترتیب سمجھائی گئی اور جو ترتیب مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنے والی اور مقاصد جہاد پورا کرنے والی، اس ترتیب کے بظاہر خلاف ہے، اس لیے اس کی عمومی اجازت نہیں ہے۔ البتہ 3 مقاصد ایسے ہیں جن کی بنا پر اگر یہ حملہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ اب جو شخص ان مقاصد میں سے کسی بھی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اپنی جان بیچنا ہوگا، اور بڑی فضیلت والا اور بڑے جو ہے وہ قرب والا عمل ہوگا۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ کسی مقصد سے یہ حملہ کرے تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہوگا، اور پھر اس کے حق میں یہ کراہت والا عمل ہوگا۔ مقاصد اس کے 3۔ پہلا مقصد ہے نکایتن فی العدو، دشمن کو شدید نقصان پہنچانا۔ روایتی لڑائی میں چونکہ ایک مسلمان اپنا بچاؤ کر کے دشمن سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی الغار میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی جو دشمن کا بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ دشمن بھی اسی طرح کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اپنا دفاع بھی کر رہا ہوتا ہے اور وار بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے ایک مسلمان بھی اسی طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے کہ سارے مسلمان اس طرح لڑ رہے ہیں کہ اپنا دفاع بھی کر رہے، وار کر رہے ہیں، تو غیر معمولی نقصان نہیں ہوتا ایسی لڑائی میں۔ جبکہ میدان جہاد میں پلڑا بھاری کرنے کے لیے، کیونکہ دشمنوں کی تعداد ہمیشہ مسلمانوں سے زیادہ رہی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی ہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے کچھ غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی کہ دشمن کا شدید نقصان کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ شکست کھائے اور بھاگنے پر مجبور ہو، وہ اس کا جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کسی بھی قسم کی غیر معمولی کارروائی کا متقاضی ہوتا ہے میدان جہاد میں فتح کے پلڑے کا جھکنا۔ تو ایسے وقت میں ایک مسلمان غیر روایتی اس طرح کا حملہ کرے جس میں وہ اپنے دفاع سے کی فکر سے ہی بالکل آزاد ہو کہ اس کو بچنا نہیں ہے، تو ایسا آدمی جب جو اپنی دفاع کی فکر میں نہیں ہوتا، خود کو بچا نہیں رہا ہوتا، اس کی الغار میں بہت قوت اور طاقت ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے، تو اس میں عام اور روایتی لڑائی سے زیادہ نقصان ہوتا ہے دشمن کا ہمیشہ۔ تو اس مقصد سے کہ جو ایک روایتی جنگ ہو رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ترتیب کے مطابق جنگ ہو رہی ہے، اس میں دشمن کا زیادہ نقصان کرنے کے لیے تاکہ فتح کا پلڑا مسلمانوں کی طرف جھکے، فدائی حملہ کرنا اور کسی شخص کا اپنے بچاؤ کا ساز و سامان چھوڑ کر یقینی طور پر شہادت کے لیے دشمن پر حملہ آور ہو جانا یہ جائز ہے۔ اور دلیل اس کی حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ یہ غزوہ احد کے دن جب بالکل ابتدائی وقت تھا، مسلمانوں کی اور کفار کی صفیں آمنے سامنے تھی اور عمومی قتال شروع نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو بندے پر اتنا راضی کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ گویا اس پر ہنس پڑتے ہوں۔ ما یضحک الرب من عبدہ، ایسا عمل جو اللہ رب العزت کو بندے پر خوشی سے ہنسا دیتا ہو، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمسہ یدہ فی العدو حاصرا، اپنی زرہ اتار کر یعنی بچاؤ کا ساز و سامان اتار کر دشمن کے اندر اس طرح گھس جانا کہ گویا آپ کے ہاتھ دشمن کے خون میں ڈوب جائیں، یعنی اتنا زیادہ قتال کرنا، دشمن کا اتنا زیادہ خون بہانا کہ قتل کرنے والا خود دشمنوں کے خون میں ڈوب جائے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بندے پر انتہائی درجے کا راضی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مسکراتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فَأَلْقَى دِرْعًا عَلَيْهِ، انہوں نے اپنی زرہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار کر وہیں ان کے قدموں میں ڈال دی، اور پھر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور اندر گھستے گئے حتیٰ کہ وہ شہید ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام ان کی لاش لے کر آئے تو 80 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے ان پر، اور انہوں نے بھی دشمن کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ یہ پہلے حملے میں ہی کفار کا لشکر جو ہے وہ اتنا دور چلا گیا تھا میدان احد سے کہ مسلمانوں کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، شکست کھا کر بھاگا پہلے حملے میں، اور اسی کی وجہ سے مسلمان غافل ہو گئے تھے۔ اور پھر دوبارہ جو آگے معاملہ پیش آیا وہ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں جہاں اس کا تذکرہ آئے گا غزوہ احد کا، وہاں پر وہ تفصیل سے عرض کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس نیت سے کہ انسان دشمنوں کے خون میں ڈوب جائے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے سامان کو ترک کرے۔
اگر وہ اپنے بچاؤ کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہو تو ایسا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنے بچاؤ کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی زمین پر رکھ دیا۔ اگر اس چیز کی ممانعت ہوتی، اب لازم بات ہے کہ ایسی تیاری کرنا ایک اپنے لیے گویا خودکشی کی تیاری ہے کہ آپ اپنی زیرہ وغیرہ اتار کر رکھ رہے ہیں اور دشمن پر ایسے حملے کی تیاری کریں۔ اگر اس کی ممانعت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرماتے۔ منع فرمانا تو دور کی بات ہے، آپ نے اس عمل کی اتنی عجیب فضیلت بیان فرمائی کہ سننے والا بےتاب ہو گیا، اور انہوں نے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دشمن پر حملہ کیا۔ تو اس سے استدلال کیا فقہا نے کہ دشمن کا زیادہ نقصان کرنے کے لیے عام روایتی لڑائی سے ہٹ کر اگر مسلمان یقینی طور پر ایسی صورت اختیار کرے جس میں اس کی جان کا جانا لازم ہو اور دشمن کا یقینی نقصان ہو زیادہ، تو وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔